کوثر کی بات چلی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آب کوثر کے جام نبی پاک کے ہاتھ سے نصیب فرما۔ مگر حدیثوں میں ایسی خطرناک کیفیت کہ جب سورج 7 میل پر زمین تانبے کی، لوگ پیاس سے پریشان ہوں گے، جن کو جام کوثر ملے گا اس کی کچھ کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، تو آؤ یہ بھی سن لیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ روایات میں ان نیکیوں کا بیان موجود ہے جس کی برکت سے جام کوثر ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوگا۔ آؤ آج سے نیت کرو، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا، اور آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اور میری پھر دعا ہے اللہ کرے کہ آپ مدینہ پاک جلدی جلدی جائیں۔ ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو، وہاں جا کر جب یہ شعر پڑھتا ہے نا انسان، بڑی دل کی کیفیت بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بھی تو کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت بہت ہے تیری، آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت بہت ہے تیری، جس دن نجشوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اللہ نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے۔ اور کیا خوبصورت شعر ایک اور بزرگ نے لکھا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ سعادت دے دے۔ وہ کہتے ہیں تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے، سرے محشر جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کے دے، جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ سبحان اللہ، کس کس آیت کی بیان کروں؟ اللہ قرآن میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے پیارے آقا کے مبارک اعضاء کے بارے میں، نبی پاک کے حسن و جمال کے بارے میں کیسا ذکر ہوا۔ سنو، آقا کے مبارک چہرے کو چاشت کے ساتھ اور مبارک زلفوں کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات جب پردہ ڈالے۔ ان آیات میں چاشت اور رات کی تاریکی سے کیا مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد ہے مصطفیٰ کے روشن چہرے کی قسم، اور وَاللَّيْلِ سے مراد ہے نبی پاک کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک اور خوبصورت بات، جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ۔ سنو سنو، ایک قول کے مطابق قرآن کریم کی 6236 آیتیں ہیں، توجہ ادھر رکھیے گا، 6236 آیتیں ہیں، اور ان آیات میں 7000 مرتبہ باقاعدہ لفظوں میں ذکر مصطفیٰ کیا گیا ہے۔ یعنی کیا ہوا؟
کہ جس پارے کو اٹھائیں نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے۔ اب میں ایک خوبصورت جائزہ اپنے بیان کے آخر میں بیان کروں گا، سنتے جائیے اور سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کرتے جائیے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، اور داعی الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا فرمایا گیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں آپ کو طٰہٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل، سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار فرمایا۔ سورہ انبیاء میں آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بیان فرمایا گیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا۔ سورہ بقرہ میں دعائے ابراہیمی، سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ، سورہ کوثر 9 میں مقام محمود قرار دیا گیا۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے توے جھیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ جی بھائی ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آج قرآن سے نعت خوانی ہو گئی تو انشاءاللہ اب انشاءاللہ نیت کر لو کہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔